نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا، ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، پھر تاجدار مدینہ رحمت للعالمین کا امتی بنایا، تو اگر ہم اس کا ان نعمتوں کا ہی شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو ان کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی نعمتیں ہیں کہ ہماری عمر ساری عمر لگے رہیں اس کی کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس نے ہمیں پھر موقع دیا کہ اس کے انبیاء کا ذکر کرے، ان کے نیک بندوں کا کچھ ذکر کرے۔ تو پچھلی دفعہ جو ذکر کیا گیا تھا، جو درس تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ تو آج انشاءاللہ تعالی جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کریں گے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے حاضری کے لیے جو ان کے لشکر ہوتا تھا وہ سب کی حاضری جب لگاتے تھے، پوچھتے تھے، تو ہدہد کے بارے میں جب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تو وہ حاضر نہ ہوا، اس وقت وہ غائب تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ جب حاضر ہوگا تو کوئی معقول وجہ نہ بیان کر سکا تو میں اسے سخت سے سخت سزا دوں گا۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اسی وقت ہدہد واپس آ گیا تھا۔ تو جب باقی پرندوں نے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا تو جب وہ حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو کس وجہ سے غیر حاضر رہا، تو مجلس میں موجود نہیں تھا۔ اس وقت ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جسے سن کر آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو جب آپ نے اسے موقع دیا تو ہدہد نے کہا کہ میں ایک ایسی جگہ سے آیا ہوں، میرا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا کہ میں نے وہاں پر لوگوں کو دیکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہر چیز عطا کی ہوئی ہے، ان کے پاس مال و دولت بھی ہے، نعمتیں بھی ہیں، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ سورج کی عبادت کرنے والے لوگ تھے۔ تو اس کی ایک ملکہ بھی ہے، اس کا بھی ایک تخت ہے، بہت بڑا تخت ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی باتیں سنی تو آپ نے اسے ایک خط دیا کہ اب جھوٹ اور سچ کا پتہ چل جائے گا کہ تو جو کہانی بیان کر رہا ہے تو واقعی سچی بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ نے اس ملکہ کے لیے ایک خط دیا، ملکہ سبا اس کو کہتے تھے، ملکہ بلقیس، وہ یمن کے کسی علاقے کی ایک ملکہ تھی۔ تو جب ہدہد نے وہ خط لیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ میرا یہ خط لے جا کر اس کو دے دو۔ تو ہدہد وہ خط لے کر اس ملکہ سبا کے پاس جب پہنچا تو اس کی گود میں وہ خط ڈال دیا۔ جب گود میں اس کے خط ڈالا تو وہ پریشان ہو گئی کہ اس کے پیارے دار تھے، محل بہت بڑا، ایک محل تھا، پھر دوسرا محل تھا، اندر اتنے بڑے بڑے اس کے پاس محلات تھے، پیارے لگے ہوئے تھے۔ اچانک یہ کیسے ہو گیا؟
تو جب خط ڈالا تو سلیمان علیہ السلام کا حکم تھا کہ تو خط اس کے پاس پہنچانے کے بعد ایک کنارے پر کھڑا ہو کر دیکھتے رہنا کہ وہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ تو ہدہد ایک کنارے پر کھڑا ہو گیا، ایک سائڈ پہ چلا گیا۔ اس ملکہ نے جب خط کو کھولا، خط کو پڑھا، تو سلیمان علیہ السلام نے لکھا تھا، کیا کہ وہ تو مشرک تھے، وہ سورج کی پوجا کرنے والی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو خط بھیجا تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اور پھر یہ کہا کہ تم متی ہو کر، فرمانبردار بن کر میرے حضور پیش ہو جاؤ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں تم پر چڑھائی کروں گا۔ اب ملکہ جو تھی، ملکہ بلقیس جو تھی، اس نے اپنے جتنے بھی اس کے سردار تھے، یمن کے سرداروں کو کیل کہا جاتا تھا، اس نے سبھی اپنا دربار لگایا، تو سبھی کو بلایا، ان سے مشورہ کیا کہ اس طریقے سے ایک بادشاہ نے خط بھیجا ہے، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ملکہ سے کہ ہم بہت بڑے جنگجو ہیں، ہم طاقتور قوم بھی ہیں، ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، جیسے آپ کا حکم ہوگا اب ہم ویسا ہی کریں گے۔ اس وقت ملکہ نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے جب بادشاہ کسی ملک میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں تو وہ عزت والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، قتل و عام کرتے ہیں، ان کے گھر بار پر قبضہ کر لیتے ہیں، عوام کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ میں اس سے پہلے اپنے قاصد بادشاہ کے پاس بھیجوں، ان کو کچھ مال و دولت، ان کو تحفے، جس طریقے سے ایک دنیا کے رواج چلتی ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ کے پاس اپنے قاصد بھیجتا ہے تو تحفے تاج بھی بھیجتا ہے۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یا صرف بادشاہ ہیں، کیونکہ جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا تھا اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ صرف آپ اکیلے داؤد علیہ السلام کے اولاد نہ تھے، بلکہ روایتوں میں آتا کہ آپ کے 19 بھائی اور بھی تھے، 18 بھائی اور تھے، سارے ملا کے 19 بھائی تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے چنا تھا، عمر 25 سال تھی، پھر آپ کی سلطنت بھی اتنی بڑی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے تابع کر دیے تھی چیزیں۔ تو ملکہ نے کیا کیا کہ اپنے قاصدوں کو تیار کیا، سونا چاندی زیورات جو کچھ تھے تحفے تاج دے کر بھیجے۔ کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا کہ کچھ مردوں کو، نوجوان مردوں کو عورتوں والے لباس پہنائے، ان کے حلیے چینج کیے بدل کر، اور عورتوں کو مردوں والے پہنائے۔ جب حلیے بدل دیے تو اس نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی تھی کہ یہ پتہ چل جائے گا، اگر وہ اللہ کے نبی ہوئے تو انہیں تو پتہ چل جائے گا ہر چیز کا۔ جب اس کے قاصد وہاں پر پہنچے، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، تو آپ نے جو اپنے بندے تھے ان سے پہلے ہی بتا دیا کہ ان کی مہمان نوازی کرو، ان کو ادھر رکھو، ان کو ادھر رکھو۔ مہمان خانے جو ہوتے تھے مردوں کے لیے الگ تھے، عورتوں کے لیے الگ تھے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ جو اس نے حلیے بدل کر بھیجے تھے پتہ چلے گا یا نہیں چلے گا۔ آپ نے جس کا حلیے اس نے عورتوں والے بنائے تھے، تو آپ کو تو پتہ تھا صرف حلیے بدلے ہوئے ہیں، تو عورتیں نہیں ہیں۔ تو آپ نے ان کو ٹھہرایا، ان کی جو جگہ تھی وہاں پر ٹھہرایا، ان کی دیکھ بھال کی گئی ہے، اچھی خاصی دیکھ بھال کی گئی۔ دیکھ بھال کرنے کے بعد انہوں نے جب تحفے پیش کیے تو سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ اتنا مال و دولت ہے، ہر چیز موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، آپ ان چیزوں کو لے کر واپس چلے جاؤ اور اپنی ملکہ سے جا کر کہہ دو کہ ہم ایک لشکر عظیم لے کر اس پر حملہ کریں گے،
ہم اس کو شکست دیں گے، ان کو ذلیل و خوار کر دیں گے۔ اب جب وہ قاصد واپس پہنچے، ملکہ کے پاس پہنچے، تو ملکہ نے جب ان سے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ بتاؤ انہوں نے تحفے طائف قبول کیے، مال و دولت ہر کوئی دیکھ کے جتنی بھی ہو، حرص تو اور بھی بڑھتی جاتی ہے، وہ کم ہی لگتی ہے۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو 1 سال کے لیے آگے پیچھے سے جو ان کی سلطنت سے جو تحفے طائف آتے تھے، تو وہ سونا جو 22 ٹن کے برابر بنتا تھا صرف 1 سال میں۔ اتنی بڑی سلطنت تھی، وہ صرف تحفے میں اتنا آ رہا ہے۔ تو انہوں نے جا کر اپنی ملکہ کو جب واقعہ سارا بیان کیا، تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی عام بندہ ہو نہیں سکتا، یہ عام بادشاہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی عام بادشاہ ہوتا تو وہ تحفے طائف بھی قبول کرتا، وہ لالچ میں آ جاتا، تو انہوں نے تحفے طائف بھی نہیں قبول کیے۔ جو چیزیں میں نے کی تھی پہچان کے لیے، انہوں نے وہ بھی پہچان کر لی، جو حلیے اس نے بدل کے بھیجے تھے ان کو بھی پہچان کر لیا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس نے ایک اور چیز، ایک سوئی بھیجی تھی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کہ آپ اس کو سوراخ کر کے دکھائیں۔ تو جب وہ سوئی بھی آپ کے پاس پیش کی گئی، تو آپ سے کہا گیا کہ ملکہ نے کہا تھا کہ آپ اس میں ایک سوراخ کر دیں۔ تو جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا تو سلیمان علیہ السلام دربار لگاتے، انسانوں سے مشورہ کرتے، جنات سے مشورہ کرتے، سرکش جو جنات تھے ان سے مشورہ کرتے، حتیٰ کہ آپ کو چرند و پرند کی بولیاں بھی پتہ تھی، سمجھتے تھے۔ تو آپ نے جب ان سے کہا کہ آپ میں سے کوئی ہے جو اس کے اندر سوراخ کر دے، انہوں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ پھر آپ نے جانوروں میں سے گہن ایک کیڑا ہے، اس سے کہا، اس نے ایک بال کو لیا، بال کو لے کر وہ اس کے اندر داخل ہو گیا، اس نے سوراخ کر دیا۔ اب سوراخ کر کے وہ بھی جو سوئی تھی واپس ملکہ بلقیس کے پاس بھیجی گئی۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے، ہم لڑائی نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت جو اس کی رعایا تھی ان سے کہا کہ میں یہ کام کرتی ہوں کہ میں خود ان کے پاس حاضر ہوتی ہوں، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ اس نے اپنا جو تخت تھا، کہتے ہیں کہ وہ 7 محلوں کے اندر تالے لگا کر رکھا، پھر اس پر ایک عورت کو مقرر کر دیا، یہاں پر کوئی آ نہ سکے۔ تو 1000، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ جو سردار تھے 1000 سردار تھے، کیل ان کو کہا جاتا تھا، تو یمن کے رہنے والے تھے، کیل سردار تھے۔ تو ہر سردار کے نیچے بعض روایتوں میں کہ 10-10 ہزار بندہ تھا، بعض میں کہ 1-1 ہزار تھا، بعض میں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ اتنا بڑا لشکر لے کر جب سلیمان علیہ السلام کے طرف نکلی، تو آپ نے دیکھا کہ دھول مٹی اڑ رہی ہے۔ اپنے درباریوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ملکہ بلقیس آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اپنا لشکر لے کر آئی ہے۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ جنات آپ کو بتا رہے تھے کہ کتنے فاصلے پر ہے، کتنے فاصلے پر ہے، اب کتنے فاصلے پر ہے، جب تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آپ میں سے کوئی ہے ایسا جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس حاضر کر دے؟ بڑے بڑے جنات تھے، تو سب عاجز آ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم 1 دن میں اس کو لا سکتے ہیں، کسی نے کہا 2 گھنٹے میں لا سکتے ہیں، کسی نے کہا 4 گھنٹے میں لا سکتے ہیں۔ تو اب اس کا فاصلہ اتنا تھا کہ وہ آپ اس کو دیکھ سکتے تھے۔ تو پھر ایک انسانوں میں بندہ تھا، بعض کہتے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا، آصف برقیہ اس کا نام تھا۔ اس نے کہا کہ
اے اللہ کے نبی، میں آپ کو وہ تخت یہاں پر لا کر دے سکتا ہوں پلک جھپکنے سے پہلے۔ اب اتنے مختصر سے وقت میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کے اس لشکر کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ کہاں تک پہنچا۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تخت موجود تھا بلقیس کا، ہزاروں میل کا فاصلہ تھا۔ جب وہ تخت وہاں پر آ گیا، آپ نے جنات کو حکم دیا کہ اس کے جو ہیرے جواہرات تھے ان کو بدل دو، تخت کی جو اصلی شکل ہے اس کو بدل دو، بدل کر رکھ دو۔ ملکہ بلقیس کا امتحان لیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ واقعی وہ اس قابل ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو جب وہ آپ کے پاس پہنچے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، جب حاضر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارا تخت اسی طریقے کا ہے جیسا یہ تخت ادھر ہے؟ کیا جس ملک پر تم حکومت کرتی ہو تمہارا ایک بہت بڑا تخت ہے، جس طریقے سے مجھے خبر دی گئی ہے، کیا وہ بھی ایسا ہی ہے؟ اب جب ملکہ نے دیکھا، اس نے کہا کہ ہو بہو ایسا ہی ہے۔ یہی نہیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہی میرا تخت ہے، اس نے کہا کہ تخت اس کے ہیرے جواہرات آگے پیچھے کیے گئے تھے، شکل بدلی ہوئی تھی۔ اس نے کہا ہو بہو ایسا ہی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ میرا تخت یہاں پر موجود ہو۔ میں نے تو اسے ایک محل کے اندر دوسرا تھا، دوسرے کے اندر تیسرا تھا، 7 محلوں کے اندر تالے لگا کر رکھا تھا، اتنا پیارا لگایا تھا آگے پیچھے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میرا تخت یہاں پر؟ پھر آپ نے جنات کو حکم دیا کہ ایک محل تیار کیا جائے۔ محل تیار کرنے کے بعد اس کا فرش ایسا بنایا جائے کہ دیکھنے میں پتا چلے کہ یہ پانی ہے۔ تو جنات نے ایسے کیا کہ اس کے نیچے اوپر شیشے لگائے، سبز کلر کے شیشے تھے، بیچ میں پانی اور مچھلی حیات جو تھی سمندری وہ چھوڑ دی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جو اپنی کرسی تھی اس کے درمیان میں رکھی، ملکہ کو بلایا۔ پھر جب ملکہ آئی تو کہتے ہیں کہ اس کے جنات یہ سمجھتے تھے کہ وہ جنوں میں سے ہے۔ تو جب وہ آئی تو سلیمان علیہ السلام اپنی کرسی اس محل کے درمیان میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، اس کو حکم دیا کہ آ جاؤ آگے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ نیچے ایسے پتہ چل رہا تھا جیسے پانی ہے یہ سارا، تو اس نے جو اپنے کپڑا تھا اپنی پنڈلیوں سے اوپر کیا تاکہ وہ اس میں سے گزر سکے۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا کہ یہ تم ایسے آ جاؤ، یہ شیشہ لگا ہوا ہے، اس میں پانی نہیں ہے۔ بظاہر وہ نظر ایسے آ رہا تھا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے جو پنڈلیوں کے بڑے بڑے بال تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو پہلے اس کو دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اس نے وہ قبول کر لی۔ کہ جب اس نے سارا کچھ دیکھا، اس نے کہا یہ تو بادشاہ ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر ان کو جب دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں تو اپنی جانوں پر ہم ظلم کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے تھے، اس کو سجدہ کرتے تھے۔ تو اس نے وہ ایمان لے آئی۔ ایمان لانے کے بعد اب جنات کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ شاید سلیمان علیہ السلام اس کے ساتھ شادی نہ کر لیں۔ وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ یہ جنات میں سے ہے، یہ فلاں ہے، اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے جو یہ پنڈلیوں کے بال ہیں ان کو ختم کیا جائے، صاف کیا جائے۔ یہ جو ریزر ہے آج، کہتے ہیں کہ جنات نے اس کے بارے میں بتایا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر سب سے پہلے جو بالوں کو ختم کرنے کے لیے طریقہ کار استعمال کیا گیا وہ چونا تھا۔ اس کو استعمال کیا گیا، اس کے ساتھ اس کے بالوں کو صاف کیا گیا۔ تو جب اس سے پوچھا گیا کہ اب تو بتا کہ تو اگر شادی کرنا چاہتی ہے تو کس سے کرنا چاہتی ہے، پھر اس نے کہا کہ اسلام تو اس نے قبول کر لیا تھا، سلیمان علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس چیز کا زیادہ حق بنتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ
نکاح کر لوں۔ تو بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کے ساتھ نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد اس کو واپس اس علاقے میں بھیج دیا، اور ایک جن جو بڑا جن تھا اس کو اس کے تابع کر دیا، تو جو جس قسم کا بھی حکم دے گی وہ کام کرتا رہے گا۔ اور بعض مختلف روایتیں بھی، اسرائیلی روایات بھی ہیں کہ وہ تقریباً کچھ مختلف روایات ہیں۔ تو اس طریقے سے اس نے اسلام قبول کیا اور اس کو سلطنت، وہ جو سلطنت تھی وہ دے دی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں، جن میں سے 600، بعض روایتوں میں اسرائیلی روایات میں ہے کہ 600 بیویاں اور 400 لونڈیاں تھیں، اور بعض میں ہے کہ 300 لونڈیاں تھیں اور 700 بیویاں تھیں۔ لیکن بخاری کی ایک روایت ہے جس کے مطابق ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کچھ گھوڑے رکھے ہوئے تھے، تو آپ وہ گھوڑے جہاد میں استعمال کرتے تھے، بڑے تیز رفتار گھوڑے بھی تھے، تو ان میں سے بعض روایتوں میں ہے کہ کچھ 3 پرو والے گھوڑے تھے، تو آپ ان کو جب دیکھ رہے تھے، دیکھ بھال کر رہے تھے، تو نماز کا وقت گزر گیا، آپ کو بڑا افسوس ہوا، تو پھر آپ نے ان کو سبھی کو ذبح کر دیا۔ اب ذبح کر دیا اللہ کے راستے میں، جب ان کو ذبح کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج رات کو میں اپنی بیویوں کی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں سے مجھے اولاد دے گی، وہ 100 جو بچے ہوں گے وہ ان کو میں جہاد کے لیے دشمن کے خلاف وہ تلوار چلائیں گے، جہاد میں حصہ لیں گے۔ تو جب رات کو سلیمان علیہ السلام گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 100 میں سے جو ایک بیوی تھی وہ امید سے ہوئی، اب جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ بھی معذور تھا۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ میں 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہوئی تھی، تو وہ جو 100 بچے پیدا ہوں گے وہ اللہ کے راستے میں دشمن سے جہاد کریں گے، لیکن ان میں سے صرف ایک بیوی امید سے ہوئی، جس سے بچہ پیدا ہوا، وہ بھی معذور تھا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اگر سلیمان علیہ السلام اس وقت انشاءاللہ کہہ دیتے تو 100 بچے پیدا ہوتے، آپ نے صرف انشاءاللہ نہ کہا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کی 100 بیویاں تھیں، جو زیادہ صحیح ثابت جس چیز سے ہے، حدیث سے جو چیز ثابت ہے وہ 100 بیویاں تھیں۔ تو سلیمان علیہ السلام، جنات ان کے قبضے میں تھے، سارے ان کے محتاط تھے، تو جب بیت المقدس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، ختم آپ نے کی، آج بھی دیوار گریا وہاں پر موجود ہے جہاں پر یہودی لوگ جا کر روتے ہیں، وہ بھی یا محمد ہی پکارتے ہیں۔ یہ وہ بیرونی دیوار ہے جو سلیمان علیہ السلام نے، وہ ہیکل سلیمانی جو تھا اس کی بیرونی دیوار ہے۔ آج وہ کنواں بھی وہاں پر بیت المقدس میں موجود ہے، جہاں سے نیچے تہخانے جاتے تھے، جہاں پر کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ جتنا بھی سونا تھا وہ سارا دفن کیا تھا۔ تو جب آخری وقت تھا سلیمان علیہ السلام کا، تو آپ جب بیت المقدس میں عبادت کرتے تو وہاں پر ایک درخت اگا تھا، جب نماز پڑھتے تو ایک درخت اگا تھا، وہ درخت جب اگتا تو آپ اس سے پوچھتے کہ کس مقصد کے لیے ہے، اگر وہ درخت کہتا میں کسی دوائی کے لیے ہوں یا اس مقصد کے لیے ہوں، تو پھر آپ حکم دیتے، اس کی دوائی بنا دیتے، یا کسی جگہ پر جہاں پر اس کو لگانا ہوتا وہاں پر لگا دیتے۔ کہتے ہیں کہ آپ ایک بار عبادت میں مشغول تھے، جب آپ نے سر اٹھایا تو ایک درخت اگ گیا، آپ نے اس سے بات کی، اس سے پوچھا کہ تو کس مقصد کے لیے ہے؟ اس درخت نے کہا کہ میں بیت المقدس کی ویرانی ہوں۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی موجود ہوں تو کیسے بیت المقدس ویران ہوگا؟ تو پھر آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا وہ وقت جو ہے اب قریب آ چکا ہے۔ تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میری موت کو ان جنات سے ان پر ظاہر نہ کرنا،
تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس میں عبادت کر رہے تھے، کہتے کہ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے وہ نماز میں مصروف تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے فرشتے کو حکم دیا تو ان کی روح کو قبض کر لیا گیا، لیکن ان کی روح کو قبض کرنا یہ جنات پر ظاہر نہ ہوا، جنات کو کسی کو نہ پتہ چل سکا کہ آپ اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو جیسے ان کو حکم دیا گیا تھا وہ اس پر قائم رہے، کام کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سرکش جن حکم کی نافرمانی کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی تھی، اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ وہ اس خوف سے لگے رہے حتیٰ کہ ایک کیڑا جو لکڑی کو کھا جاتا ہے، جن نے آپ کی جو لاٹھی تھی جس کے سہارے پر آپ کھڑے تھے اس کو کھانا شروع کیا۔ کھاتے کھاتے جب اس نے ساری لکڑی کو کھا لیا، اچانک سے حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گرے، تو جس کے بعد جنات کو یہ پتا چلا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔ اس وقت جنات نے وہ سارا کام جو کرنا تھا وہ چھوڑ دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو کیڑا، لکڑی کھانے والا جو کیڑا ہے، اس کے منہ میں جو مٹی اور پانی ہوتا ہے وہ جنات کی وجہ سے ہے، کہ جنات نے خوشی میں اس کے منہ میں پانی اور مٹی ڈالنا شروع کیا اور ان سے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں اس کام سے چھٹی ملی، نہیں تو یہ ہم ضلالت والا کام، ذلت والا کام کرتے رہتے، ہمیں تو پتہ بھی نہ چلتا۔ اس سے ایک چیز اور بھی ثابت ہوئی کہ یہ جنات ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی غیب کا علم کچھ بھی نہیں معلوم۔ اگر ان کو غیب کا علم معلوم ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ان کو اسی وقت علم ہو جاتا جب آپ کی روح کو قبض کر لیا گیا تھا۔ 1 سال تک آپ وہ کام نہ کرتے رہتے۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک سرکش جن تھا، اس نے دیکھا تو اس نے شرارت کے لیے جس کمرے کے اندر سلیمان علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے، اس کے ایک روشن دان سے وہ داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ جب وہ نکلا تو اس نے دیکھا کہ وہ جلا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر اس نے دوبارہ یہ حرکت کی۔ جب دوبارہ حرکت کی تو پھر بھی اس نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام نے کسی قسم کا حکم نہیں دیا، نہ آپ نے کوئی حرکت کی۔ اب پھر اس نے تیسری بار جب کیا تو اس نے جا کر دیکھا تو سلیمان علیہ السلام اس وقت وفات پا چکے تھے۔ اس نے جا کر جنوں کو جا کر بتایا، جنوں کو بتایا کہ سلیمان علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں، آپ تو کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ اپنے اپنے کام کو چھوڑ دیں۔ تو اس وقت جا کر جنات کو پتا چلا، تو کہتے جو معمار تھے، جو باقی بھی لوگ تھے جو بیت المقدس میں ہیکل سلمانی کی تعمیر کر رہے تھے، بعض یہ تو اسرائیلی روایات میں ہے کہ انہوں نے اپنے نسل در نسل اپنی اولادوں کو بتایا کہ وہاں پر خزانے دفن ہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان لوگوں نے ان خزانوں کی تلاش شروع کی اور وہاں سے خزانے نکالنا شروع کیے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر زندگی رہی تو پھر باقی جو ہوا تو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کسی قسم کی جانے میں یا انجانے میں غلطی ہوئی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری غلطی کو معاف فرمائے۔ آمین وما الا البلاغ المبین۔